آپ کی وساطت سے میں عرض کر رہا ہوں، اور کیونکہ سننے والے سنی شیعہ ہیں، دیکھو تم اپنے آپ کو نقوی سید کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تم امیر المومنین کی اولاد میں سے ہو۔ امیر المومنین کرار تھے، فرار نہیں تھے۔ تم نے چیلنج دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و توفیق سے ہم فرار نہیں ہوئے، بلکہ ہم میدان کے اندر موجود ہیں۔ وہ تمہارے آصف علوی اور دوسرے لوگ تھے بھگوڑے جو کہ باہر نکل کے چلے گئے۔ ہمارے تو وہ امام ہیں، امام جلالی، کہ جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی لیکن بھاگے نہیں، میدان کے اندر کھڑے رہے اور آج بھی میدان کے اندر ہیں۔ تمہارے تو وہ جب اس علی کے بیٹے کی صدیقی چوٹ اس کے سینے پہ لگے تو اس کو پتا چلے کہ چوٹ لگی ہے۔ تحریف قرآن و فضق ہوا، ہم انشاءاللہ مناظرہ کر کے یہ بتائیں گے کہ اہل سنت کل بھی حق تھے، اہل سنت آج بھی حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین محتشم، آج پھر ہم آپ کے سامنے نہایت ہی اہم ٹاپک کے لحاظ سے حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رد رافضیت ہی ہے۔ ایک شخص ہے جری حیدر، جس کی طرف سے جو ہے وہ کافی عرصہ سے ہمیں پیغامات موصول ہو رہے تھے، دوست بتا رہے تھے کہ مناظرے کا چیلنج آ رہا ہے۔ ایک بندہ ہے، پتہ نہیں خیر طلب اس کا نام ہے کہ جری حیدر نام ہے، پتہ نہیں اس کا نام بھی کیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، میرے پاس جو ویڈیو آئی اس کے اندر اس کا نام جری حیدر تھا۔ جو بندہ مناظرے کا چیلنج کہہ رہا تھا، میں نے قبول کیا اور آگے ساری گفتگو کر رہا تھا۔ تو بہرحال اسی کے لحاظ سے ہم مختصر سے ٹائم میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کریں گے۔ تو یہ بندہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ زرق کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا، آپ لوگ جانتے ہیں، ممتاز کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ دونوں رافضی جو تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی، ایک بھاگ گیا میدان چھوڑ کے، دوسرا بندہ مان گیا۔ کئی گھنٹوں تک گفتگو ہوتی رہی، دونوں کے ساتھ مناظرہ فدق پر تھا۔ تو وہ ایک جو خبیث ہے زرق، اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اولیاء کاملین پر بھی زبان درازی سے باز نہیں آتا، اور پھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین ہیں ان سے دشمنی تو ان کا وتیرہ ہے روافظ کا، شروع سے ہی ان سے یہ جماعت دشمنی کرتی آئی ہے۔ وہ صحابہ کے جن کے بارے میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور سرکار نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو میرے صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ان کے شر پر ہم ہمیشہ اللہ کی لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ روافظ ٹولہ شروع سے ہی صحابہ کا اور اولیاء کاملین کا دشمن رہا ہے۔ تو بہرحال وہ زرق جس کا منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ایسی اس رافضی کو مار ہے کہ اس کا منہ ہی آج تک سیدھا نہیں ہوا۔ اور دوسرا ممتاز کہ وہ بھی رافضی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مار ہوئی کہ اب اس کا جو ہے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، نہ اپنوں میں نہ پرایوں۔ تو اب یہ تیسرا بندہ، ایک نئی جڑی بوٹی اٹھی، اور یہ اٹھ کر پہلے تو ہے وہ جی تحریری طور پر آپ کو بلا رہا ہے مناظرے کے لیے، تحریری طور پر۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندو اس کو کہو کہ اپنی شکل دکھائے، کوئی ویڈیو کلپ ریکارڈ کروائے، پتہ تو چلے کہ وہ کوئی بندہ ہے یا کوئی عورت ہے، وہ ہے کون، کم از کم پتہ تو چلے۔ بعد میں یہ اتنی ڈرامے باز قوم ہے، بعد میں یہ اس طرح کے، کیونکہ تقیہ تو معاذ اللہ ان کے اندر اس طرح ہے کہ جس طرح یعنی اولین درجہ ہے ان کے مذہب کے اندر کہ چادر اوڑھ کے رکھنا منافقت کی۔ تو بہرحال تو یہ کئی منافقت دوبارہ نہ کر جائیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا اس کو سامنے آئے، اس کی آواز ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، میں بھی دیکھوں وہ بندہ کون ہے، اس کی شکل دیکھوں، اس کی اوقات دیکھوں، وہ ہے کون، تاکہ گفتگو کی جائے بعد میں۔ تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ ہم نے پوری شیعت کو چیلنج دیا تحریف قرآن کے اعتبار سے، اور چیلنج یہ تھا کہ ہمارا ایک بھی بندہ وہ دکھائیں کہ جو تحریف قرآن کا قائل ہو۔ لیکن بہرحال اس کو شوق تھا سامنے بیٹھنے کا، وہ چیلنج تو ابھی تک برقرار ہے کہ ایک بندہ نہیں دکھا سکے، نہ اس کے بڑے نہ اس کے چھوٹے نہ یہ خود۔ پوری شیعت کمیونٹی کو میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت میں سے ایک مسلمہ شخصیت دکھائیں۔ یعنی وہ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، حضرت قتادہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ قرات کے مختلف ہونے میں اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کے ہم قائل ہیں کہ قرات کے اندر اختلاف رہا ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ حضرت امام مہدی کے پاس ہے، اور وہ سارے حوالہ جات وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں بالترتیب مختصر سے ٹائم میں آگے میں ذکر بھی کروں گا۔ تو ابھی میرا صرف یہ چیلنج ہے کہ ایک بھی مسلمہ شخصیت اہل سنت کی یہ دکھا دیں کہ انہوں نے
اختلاف قرات کے لحاظ سے یہ استدلال کیا ہو کہ قرآن کے اندر تحریف ہو چکی ہے، جبکہ آپ کے علماء تو یہاں تک لکھ چکے ہیں کہ تحریف بھی ہو چکی ہے اور تواتر کے ساتھ ہر زمانے کے اندر یہ ثابت بھی ہے، تواتر کے ساتھ یہ خبریں ہم تک جو ہیں وہ پہنچتی رہی ہیں۔ اور تو اب یہ حضرت صاحب میدان کے اندر آئے اور یہ کہہ رہا تھا جی مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو نقوی سید کہتے ہو اور امیر المومنین کی اولاد سے کہتے ہو۔ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ فرار نہیں تھے، قرار تھے، تو تم بھی فرار نہ ہونا۔ تو ہاں آپ کی وساطت سے میں عرض کر رہا ہوں، اور کیونکہ سننے والے سنی شیعہ ہیں، دیکھو تم اپنے آپ کو نقوی سید کہتے ہو، ٹھیک ہے، تم امیر المومنین کی اولاد میں سے ہو۔ امیر المومنین قرار تھے، فرار نہیں تھے۔ تم نے چیلنج دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے۔ اگر تم واقعتاً قرار کے ماننے والے ہو اور قرار کی نسل میں سے ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے چیلنج کی لاج رکھنا۔ میں ابھی بھی اس پلیٹ فارم پہ بھی ویڈیو کی صورت میں تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، فتح کے موضوع پر یا کسی بھی تحریف قرآن کے موضوع پہ۔ سوری، تمہیں کرنی ہے، ایک موضوع تمہاری جانب سے ہوگا، دوسرا میری جانب سے ہوگا۔ میں کوئی بھی موضوع رکھوں گا، میں فتح کا موضوع رکھوں گا، کیونکہ تمہیں بڑا ناز ہے فتح کے موضوع پر بات کرنے پر بھی۔ تم ایک جانب، میں تمہاری موضوعات رکھوں گا تحریف قرآن اور اس پر، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم سے بات کرنے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم آؤ، مبانیات کو طے کرو، تاریخ کو طے کرو، شرائط کو طے کرو، میں حاضر خدمت ہوں، تم سے بات کروں گا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ چیلنج تمہاری جانب سے آیا ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و توفیق سے ہم فرار نہیں ہوئے، بلکہ ہم میدان کے اندر موجود ہیں۔ وہ تمہارے آصف علوی اور دوسرے لوگ تھے بھگوڑے جو کہ باہر نکل کے چلے گئے، ہمارے تو وہ امام ہیں، امام جلالی، کہ جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی لیکن بھاگے نہیں، میدان کے اندر کھڑے رہے اور آج بھی میدان کے اندر ہیں۔ تمہارے تو وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ تو میدان چھوڑ کے بھاگتے رہے اور کیا کچھ کرتے رہے، کہاں کہاں چھپتے رہے۔ تو بہرحال تمہارا کام ہے فرار ہونا، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ جب اس کا ویڈیو کلپ ہمارے سامنے آیا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ اس کا کوئی ایسا ویڈیو کلپ سامنے لاؤ جس کے اندر یہ گفتگو کر رہا ہو تاکہ اس کی علمی اوقات پتہ چل سکے، چونکہ ویسے ہی یہ سامنے آنے سے تو ویسے ہی کتراتے ہیں، ان کو ویسے سامنے بیٹھنے کا یعنی سستی شہرت کا اس کو شوق تھا۔ تو میں نے کہا کہ کلپ اپلوڈ کرے تو پھر ہم دیکھیں کہ جس چینل پہ اپلوڈ کرتا ہے اس پہ کتنے ویوز ہیں، اس کو دیکھنے والے کون ہیں، اس کے اپنوں کے اندر اس کی اوقات کیا ہے۔ جس طرح زرق اور ممتاز کے ساتھ ہوا کہ ایران تک چیخیں نکلی اور کہا گیا کہ ان کا تو شیعت کے ساتھ تعلق ہی نہیں، تو کل کو اس کو منہ کی کھانی پڑے تو پھر بعد میں وہ ایک دوسرے کو، وہ کہہ رہا تھا زرق ممتاز کو کہتا ہے معاذ اللہ یہ حرامی ہے، وہ کہتا ہے وہ حرامی۔ تو پہلے اپنے اندر کوئی جائز بندہ تو لے آؤ کہ وہ اس قابل ہو کہ بات کر سکے، تو وہ تو دونوں قابل ہی نہیں تھے، وہ تو بار بار جو ہے وہ زبان درازیاں کر رہے۔ تو اس وجہ سے پہلی ہماری ان کے ساتھ گفتگو تھی، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو الٹا کر کے تو پھر ہمارے سامنے وہ جو ہے وہ سارا رزلٹ آ گیا کہ تم تو مانتے ہی نہیں ہو، اپنے بندوں کو نہیں مانتے۔ آصف علوی تمہارا تھا، بھاگ گیا، پھر تمہارا نہیں رہا۔ وہ زرق تمہارا تھا، جب وہ بھاگا وہ تمہارا نہیں رہا۔ ممتاز تمہارا تھا، وہ ماننا تو پھر وہ تمہارا نہیں رہا۔ تم ہی کہہ رہے ہو اب وہ یہ ان دونوں کو نہیں مان رہا، وہ دونوں اس کو نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا بنے گا ان کا۔ تو بہرحال پھر جب وہ کلپ سامنے آیا تو اس کے اندر یہ نخبۃ الفکر جو کی شرح ہے جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے، اس سے یہ ایک عبارت پڑھ رہا تھا، اس عبارت سے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں مناظرے کا ایک اصول ہے، کلپ میں نے اسی وجہ سے منگوایا تھا کہ پتہ چل سکے کہ تمہارے اندر قابلیت کتنی ہے، تم پڑھے ہوئے کتنے ہو، کیا تم گفتگو کرنے کے اہل بھی ہو یا نہیں ہو، کیونکہ مناظرے کے اصول کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کا برابر ہونا ضروری ہے علمی اعتبار سے۔ یہ نہ ہو کہ ایک علمی اعتبار سے اونچے مرتبے پر فائز ہو اور دوسرا بندہ جو ہے اس کو کچھ آتا جاتا ہی نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بندہ عبارت پڑھ رہا تھا اس سے، تو 2 لائنیں اس نے پڑھی، 2 لائنوں کے اندر اس نے اپنی اوقات دکھا دی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ تو میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا ابھی تمہارے پڑھنے لکھنے کے دن، تم جاؤ پڑھو لکھو، میں ابھی تمہارے سامنے غلطیاں تمہاری رکھوں گا، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، شرم اور حیا ہوگی تو ڈوب مرو گے، ہوگی تو ڈوب مرو گے، نہیں ہوگی تو پھر ایسے ہی چلتے پھرو گے۔ تو ویسے ہوتی تو نہیں ہے تم لوگوں کے اندر، تو میں بھی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے اندر ہو۔ تو اب 2 لائنیں یہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر کئی غلطیاں، 5-7 منٹ کا اس کا کلپ میں نے سنا جس کے اندر یہ درجنوں غلطیاں کر رہا تھا، تقریباً اس نے 25-30 غلطیاں 5-7 منٹ کے اندر عبارت پڑھتے ہوئے کی۔ تو یہ بندہ کس طرح ہمارے سامنے بیٹھے گا، کس طرح بات کرے گا؟
تو میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹا تمہاری پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، جاؤ کسی بڑے کو بھیجو۔ میں کہتا ہوں کیا تمہارے بڑے مر گئے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آتے؟ کوئی ایسا تو بندہ سامنے لاؤ کہ جب اس علی کے بیٹے کی صدیقی چوٹ اس کے سینے پہ لگے تو اس کو پتہ چلے کہ چوٹ لگی ہے۔ تو مجھے ایسے بچے جو کل کے پیدائشی ہیں ان کو کیا پتہ علمی اعتبار سے، ان کو کیا پتہ ہو کہ اصل میں علم ہوتا کیا ہے اور پھر آگے ہم نے باتیں کرنی کیسے ہیں، پھر دلائل دینے کیسے ہیں، وہ ساری چیزیں تمہارے تو اوپر سے جائیں گی، تم تو ہمارا ٹائم ویسٹ کرو گے۔ تو اس وجہ سے پہلے پڑھ کے آؤ، تمہارا شوق ہم اتار دیں گے، نہیں تو اگر ابھی ہے تو اپنے کسی بڑے کو لاؤ، اس سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تعریف قرآن و فضل کو ہم انشاءاللہ مناظرہ کر کے یہ بتائیں گے کہ اہل سنت کل بھی حق تھے، اہل سنت آج بھی حق ہے۔ جس طرح ہم نے مناظرے کے اندر وہ تمہارے دو جو بندے تھے ایک ممتاز اور زرق، ان دونوں کو الٹا کر کے ہم نے بتایا کہ اہل سنت کل بھی حق پہ اور آج بھی حق۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کی عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا ایک ٹاپک تھا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لحاظ سے کہ ان کا ظہور ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے نہیں لائیں گے، باقی ان کے مطابق تو وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں معاذ اللہ، انہوں نے وہاں سے ظاہر ہونا ہے۔ تو وہ اس پر یہ احادیث پیش کر رہا تھا کہ امام مہدی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اس تواتر کی بحث جو مسئلۃ التواتر ہے اسی کو نخبۃ الفکر کی جو شرح ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس سے عبارت پڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر کیا گل کھلا رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وفی النخبہ، کہ نخبۃ الفکر کے اندر ہے انہ المفید للعلم الیقینی۔ اب یہاں پر ہے علم الیقینی، اس کو پڑھ رہا تھا علم الیقین پڑھ رہا تھا۔ جس بندے کو اوپر سے دیکھ کے لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ علم یقینی ہے کہ علم یقین ہے، وہ بندہ کیا بات کرے گا آپ خود سن سکتے ہیں۔ وہ مسئلہ تواتر کے بارے میں کہتے ہیں انہ المفید للعلم الیقین بشروط علم الیقین بشروط علم الیقین بشروط ہی، کہ متواتر روایت جو ہے وہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ آگے عبارت ہے بشروط ہی والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد ان خبر التواتری، ان خبر التواتری، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، خبر جو ہے اس کا اسم بن رہا ہے، اور پھر آگے تواتر جو ہے وہ جو ہے اضافت چونکہ ہو رہی ہے تو وہ پھر مضاف الیہ بنے گا۔ تو ان خبر التواتری کا جو لفظ ہے اس کو یہ خبر المتواتر پڑھ رہا تھا معاذ اللہ۔ اب تواتر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جو اس کے سامنے عبارت ہے، ان خبر المتواتر خبر المتواتر خبر المتواتر، کیا پڑھے گا یہ احادیث اور کیا جس بیچارے بندے کو اوپر سے دیکھ کے لفظ تواتر اور متواتر کے اندر فرق ہی نہیں نظر آ رہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی نظر کا علاج کرواؤ، تمہیں تو اوپر سے دیکھ کے لفظ ہی نہیں پڑھنا آ رہا کہ اصل میں لفظ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آگے ہے یفید العلم الضروریہ، کہ یفیدو کا العلم جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، فاعل نہیں بن رہا، اس نے اس کو فاعل بنایا، مرفوع پڑھا، یفید العلم آگے کر کے اس نے معاذ اللہ پڑھا کہ آگے الف لام کو کیسے پڑھنا تھا وہ بھی اس بیچارے کو نہیں پتہ۔ تو یفید العلم تھا جس کو یفید العلم پڑھ رہا تھا، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ خبر متواتر جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے علم ضروری کا۔ تو خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، تو خبر متواتر فائدہ دینے والی ہے، یعنی یفیدو کا فاعل بنے گی، لیکن یہ فاعل جو ہے وہ علم کو بنا رہا تھا کہ علم ضروری فائدہ دیتی ہے، علم ضروری فائدہ دیتا ہے خبر متواتر کا معاذ اللہ۔ خود سن سکتے ہیں کہ یہ پڑھا تھا یفید العلم، جبکہ یفید العلم ہے اصل کے اندر۔ یفید العلم ضروری، یفید العلم ضروری، یفید العلم ضروری۔ اب اس سے آگے ہے وَهُوَ الَّذِي، تو یہ پڑھ رہا تھا وَهُوَ يُضْطَرُّ الْإِنسان، الَّذِي کو چھوڑ گیا۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی اپنی نظر کا علاج کرواؤ، دیکھو تو صحیح اصل میں لفظ کیا ہے، اوپر سے دیکھ کے تمہیں پڑھنا نہیں آ رہا، لفظ چھوڑتے جا رہے ہو، کیا کچھ کر رہے ہو۔ وَهُوَ يُضْطَرُّ الْإِنسان، وَهُوَ يُضْطَرُّ الْإِنسان، وَهُوَ يُضْطَرُّ الْإِنسان إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكِّنُهُ دَفْعُهُ۔ کیا دو لائنیں تھی یہ، جن دو لائنوں کے اندر اس نے اتنی کرامات کا اظہار کیا۔ دو لائنوں کے اندر اس نے 5 غلطیاں کی تھی، جو میں نے آپ کے سامنے 3
سے 4 جو ہیں وہ تقریباً میں نے ہائی لائٹ بھی آپ کے سامنے کی ہیں، جس کو آگے لا یمکنہ پڑھ رہا تھا، پھر آگے جو ہے وہ دفعہ، اس کو دفعہ پہلے صحیح پڑھا، پھر دفعہ غلط پڑھ گیا، جبکہ دفعہ ہی صحیح تھا، تو اس نے کہا کہ چلو یا میل یا فیمیل کوئی تو ہوگا نا، نہیں بندہ نہیں تو بڈھی صحیح کوئی تو ہوئے گی نا، تو دفعہ پڑھ گیا اور پھر آگے سے دفعہ پھر دفعہ کوئی تو ہوگا نا. تو اس طرح کی اس نے غلطیاں جو ہیں وہ آگے بھی اس کی اسی لائن کے اندر غلطی تھی. تو نیچے چل کے جو ہے وہ پھر یہ عبارت پڑھ رہا تھا، اس کے اندر عبارت ہے، عبارت کے اندر ہے کہ یعنی پڑھ رہا تھا ولا یخفی ان المتواتر علی هذه الکیفیۃ لیس من مباحث علم الاسناد، آگے ہے اذ، اس کو پڑھ رہا تھا اذن، آپ خود سن سکتے ہیں. جو یہ متواتر روایات ہیں اس کا تعلق علم اسناد سے نہیں ہے. اذن علم الاسناد ما يبحث فيه عن صحة الحديث. اب آگے ہے کہ ما يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه، جس کو یہ پتہ نہیں ضعفہ اس طرح کر کے پڑھ رہا تھا، ضعفه ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ پیچھے جو ہے عن صحت الحدیث، اس کا یہ آگے عطف اس پہ ہوگا، تو یہاں پر ضعفہ ہی تھا جس کو یہ ضعفہ اور آگے یہ پڑھ رہا تھا معاذ اللہ اس طرح کر کے. تو جس بندے کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آ رہا اس کے ساتھ ہم کیا گفتگو کریں. پھر اس سے بڑی جہالت، سب سے بڑی جہالت کہ جس کو بندے کو نام ہی سیدھا لینا رہا، لفظ تھا، نام تھا عباس ابن عبد المطلب، اصل میں تھا عباس ابن عبد المطلب، یہ لفظ تھا جس کو یہ پڑھ رہا تھا عباس ابن عبد المطلب، معاذ اللہ. دو غلطیاں ایک نام کے اندر، چونکہ یہ آگے نام لے رہا تھا، ان ناموں کے اندر تقریباً سارے نام یہ عبارت کے لحاظ سے غلط پڑھ رہا تھا، تو پیچھے جو ہے وہ حرف جار ہے، تو یہ سارے حالت جری کے اندر تھے، آگے مجرور ہیں، چونکہ نام ہے وہ حالت جری کے اندر ہے، تو یہ بن رہا تھا عباس ابن عبد المطلب. چونکہ لفظ ابن جو ہوتا ہے یہ تو پہلے سال کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ لفظ ابن ما قبل کی صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے ابن جب مضاف ہوگا تو عبد المطلب آئے گا، عبدل نہیں آئے گا. تو ایک تو اس نے عبدل پڑھا عبدل کو، دوسرا اس نے عباسی پڑھ کے اس کے آگے جو اس نے صفت بنائی وہ صفت اس نے منصوب بنائی، حالانکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو موصوف جب حالت جری میں تھا تو صفت بھی حالت جری میں ہوگی، عباس ابن عبد المطلب ہونا چاہیے تھا، تو یہ عباس ابن عبد المطلب پڑھ رہا تھا. اور اگلا نام جو یہ لے رہا تھا حسین ابن علی پڑھ رہا تھا، جبکہ وہاں پر بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تھا. تو وعمار بن ياسر والعباس بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب والحسين بن علي حسين بن علي حسين بن علي والتميم الداري وعائشة. تو اس وجہ سے جس بندے کو سیدھے نام نہیں لینے آ رہے، جو بندہ 2 لائنیں عبارت کی نہیں پڑھ سکتا، اس سے ہم کیا بات کریں. اور پھر جو ہے وہ کل کو یہ منہ کی کھائے گا تو پھر اس کے بندے اٹھائیں گے جو یہ تو شیعت سے نہیں تھا، یہ تو یہ نہیں تھا، یہ تو وہ نہیں تھا، یہ تو جاہل تھا، تم نے اس سے کیوں بات کی. تو اس وجہ سے بیٹا اپنے بڑے کو لاؤ، اس سے ہم گفتگو کریں گے تاکہ پتہ بھی چلے ہم نے کسی سے گفتگو کی ہے. پھر اس کو لاؤ گے تو تمہارا شوق ہم بالکل پورا کر دیں گے. تم اگر آنا چاہتے ہو تو پہلے پڑھ کے آؤ، اور بڑے کو لانا چاہتے ہو تو لے کے آؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہیں.